أشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم بزرگوں اور بھائیوں، ربیع الاول کی 8 تاریخ اور دوسرا جمعہ ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے متعلق کچھ معروضات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنی ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو اپنی زندگیوں میں عملی طور پر اپنانے کی سعادت نصیب فرمائے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بے مثل اور بے نظیر ہے. اللہ رب العزت کے خزانے میں یہ واحد موتی ہے جو محمد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ آپ سے پہلے آیا اور نہ آپ کے بعد قیامت تک آ سکتا ہے. جتنے کمالات اور خوبیاں عطا فرمانی تھی اللہ رب العزت نے وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی. حضور علیہ الصلاۃ والسلام بعثت میں سے تو سب سے آخر میں ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کی شکل میں موجود تھے. یعنی آدم علیہ السلام کا وجود ابھی گارے میں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا. اس لیے آپ اول بھی ہیں، اب آخر بھی ہیں.
سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جس چیز کو پیدا فرمایا وہ روح محمد ہے۔ باقی ساری کائنات یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کی وجہ سے بنائی گئی ہے۔ آپ میں سے جو حضرات اسکول میں پڑھے ہیں، اسکول کے جیومیٹری باکس کے اندر ایک پرکار ہوتی ہے جو 2 ٹانگوں پر مشتمل ہوتی ہے، ایک میں کیل نما نوکدار چیز لگی ہوئی ہوتی ہے اور دوسرے میں پینسل لگانے کی جگہ ہوتی ہے۔ پھر اس میں آپ جب کوئی بھی نقشہ بنانے لگتے ہیں تو سب سے پہلے وہ نوکیلا حصہ کاغذ پر، گتے پر، زمین پر رکھتے ہیں اور پھر اسے گھمانا شروع کر دیتے ہیں پینسل کو۔ دائرے کا سیدھا ہونے کے لیے پہلے وہ نوکدار حصہ کاغذ پر رکھنا ضروری ہے۔ اگر وہ نوکدار حصہ کاغذ پر صحیح معنی میں نہیں رکھا ہوگا تو دائرہ ٹھیک نہیں بنے گا۔ آپ جب نوکدار حصہ کاغذ پر یا گتے پر رکھیں گے اور پینسل سے گھمانا شروع کریں گے تو ایک دائرہ بننا شروع ہو جائے گا۔ جتنی پینسل آگے جائے گی پیچھے دائرہ دکھنا، نظر آنا شروع ہو جائے گا اور دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ دائرہ سب سے پہلے بن گیا ہے۔ لیکن اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو سب سے پہلے وہ نوکدار چیز جہاں رکھی گئی ہے وہاں ایک نقطہ، ایک چھوٹا سا باریک نشان معرض وجود میں آ جاتا ہے۔ اگر وہ نشان وجود میں نہ آئے تو یہ باقی دائرہ وجود میں نہیں آ سکتا۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی پرکار کو اپنی قدرت کے گتے پر رکھ کر جب اس کائنات کا وجود بنانا شروع کیا تو سب سے پہلے جو چیز وجود میں آئی وہ نقطہ محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھنے میں سب سے پہلے کائنات نظر آتی ہے، بعد میں جب وہ پرکار اٹھتی ہے تو وہ نقطہ نظر آتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام، ہمارے ہاں اس پہ بھی بحث چلتی ہے۔ آج کل ہمارے ہاں ہماری بدقسمتی ہے کہ فضولیات میں زیادہ بحث چلتی ہے، میلاد منائیں نہ منائیں، انگوٹھے چومیں نہ چومیں، نبی کو حاضر و ناظر مانیں یا نہ مانیں، ٹھیک ہے نا جی۔ حضور کی میلاد کا تو انکار ہی نہیں۔ میلاد کا مطلب ہے ولادت محمد صلی اللہ۔ کوئی حضور کی ولادت سے انکار کر سکتا ہے؟ کوئی کرے گا تب بھی وہ فرق نہیں پڑتا۔ حضور اس دنیا میں پیدا ہوئے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، آپ نے شادیاں کی، آپ کو اولاد ہوئی، آپ نے کھانا کھایا، آپ نے پانی پیا، آپ روئے بھی، آپ ہنسے بھی، آپ سوئے بھی، آپ جاگے بھی، آپ دوڑے بھی،
آپ آرام سے بھی چلے، آپ بیٹھے بھی، آپ کھڑے بھی ہوئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی نکلے، آپ کی مسکراہٹ سے آپ کے دانتوں سے چاندی کی روشنی بھی چمکی، یہ ساری چیزیں اس چیز پر دلالت کرتی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تخلیق میں انسان تھے۔ تخلیق میں کیا تھے؟ پیدائش میں انسان تھے۔ تعلیم میں نور تھے، آپ کی تعلیمات نور ہیں۔ ایسا نور جب وہ مکے کے کفر کی اتھاہ اندھیریوں میں چمکے تو صدیوں سے کفر کے اندھیروں میں بھٹکنے والوں کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہادی بنا دے، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والوں کو بیٹیوں کی پرورش کرانے والا بنا دے، عورتوں پر ظلم کرنے والوں کو عورتوں کے حقوق کا محافظ بنا دے، ایک دوسرے کی جان و مال پر قبضہ کر کے فخر کرنے والوں کو ایک دوسرے کی جان و مال اور عزت و آبرو کا محافظ بنا دے۔ یہ سارا کمال نور محمد کا ہی تھا۔ اس لیے یہ بحث کرنا سب سے بڑی جہالت ہے۔ حضور کے کمالات بیان کرو، ٹھیک ہے، آپ کا حسن بیان کرو، آپ کا جمال بیان کرو، آپ کا کمال بیان کرو، آپ کا بولنا، آپ کا چلنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا کھڑا ہونا، آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، گھر کے اندر، گھر سے باہر، بیویوں کے ساتھ تعلقات، بیٹیوں کے ساتھ تعلقات، غلاموں کے ساتھ تعلقات، سرداروں کے ساتھ تعلقات، آپ بطور حکمران، آپ بطور جرنیل، آپ بطور سپاہی، آپ بطور نڈر بے باک سپہ سالار، ایک ایک چیز دنیا کے سامنے بیان کرنی چاہیے۔ نور اور بشر کی بحث سے کیا ملے گا؟ چلو مان لیا حضور نور ہیں، پھر کیا ہوا؟ کیا نور مان لینے سے آپ کے تمام کمالات دنیا کے سامنے آ جائیں گے؟ مقصد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو عوام الناس کے سامنے لانا۔ میلاد منانا بھی تو، میلاد منانے کا مقصد بھی تو یہی ہے نا، ٹھیک ہے نا جی، کہ جی میلاد النبی کا جلوس، میلاد النبی کی ریلی، میلاد النبی کا جلسہ، مقصد کیا ہے؟ حضور کی سیرت بیان کرنا۔ لیکن آج کل دیوبندیوں کے اسٹیج سے بھی، بریلویوں کے اسٹیج سے بھی سیرت کی بجائے دیوبندی بریلویوں پر زیادہ تنقید کرتا ہوا نظر آئے گا، اور بریلوی سیرت کی بجائے دیوبندیوں پر زیادہ تنقید کرتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ کون سے دین کی خدمت ہے میرے بھائی؟ یہ کون سے اسلام کی خدمت ہے؟ کیا بریلوی کا دین یہ ہے کہ وہ دیوبندی کو گالی دے، اور دیوبندی کا دین یہ ہے کہ وہ بریلوی کو گالی دے اور اس کو نیچا دکھائے؟ یہ تو میرے نبی کی تعلیمات نہیں ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ ان خرافات سے، فضولیات سے نکل کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ بھی کریں، علماء سے سنیں، اور پھر آپ کی سیرت طیبہ کو اپنی زندگیوں پر لاگو کریں۔ یہ ہے کام کی بات، جس کی طرف کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کی سیرت ہے 5 وقت کی نماز، آپ کی سیرت ہے رمضان کے روزے، آپ کی سیرت ہے چہرے پر داڑھی، آپ کی سیرت ہے سر پہ عمامہ، آپ کی سیرت ہے سچ بولنا، آپ کی سیرت ہے باطل کے سامنے ڈٹ کر کھڑے رہنا، آپ کی سیرت ہے ظالم کے ظلم کو جھکانا، آپ کی سیرت ہے مظلوم کی حمایت کرنا، آپ کی سیرت ہے امانت داری، آپ کی سیرت ہے دیانت، آپ کی سیرت ہے جھوٹ نہ بولنا، آپ کی سیرت ہے ایماندار تجارت، آپ کی سیرت ہے فلاحی حکومت، آپ کی سیرت ہے عورتوں کے حقوق، آپ کی سیرت ہے بچیوں کے حقوق، آپ کی سیرت ہے مظلوموں کے حقوق۔
ایمانداری سے بتاؤ، چاہے بریلوی ہو چاہے دیوبندی ہو، ان میں یہ چیزیں موجود ہیں؟ جو اصل چیزیں وہ موجود نہیں، بس لڑ رہے ہیں میلاد مناؤ، میلاد نہیں مناؤ، میلاد مناؤ، میلاد نہیں مناؤ، میلاد منانے والا کافر، میلاد نہ منانے والا کافر۔ خدا کا خوف کرو، کچھ حضور علیہ السلام کی امت پہ رحم کرو، منانے والے کو منانے دو، وہ میلاد کا جلوس نکال کر کافر نہیں ہو جاتا۔ مجھے کہیں بھی دکھا دو کہ میلاد کا جلوس نکالنے والا کافر ہے، کسی ایک مفتی کا فتویٰ لا دو، نہیں ہے۔ جب کافر نہیں ہے تو منانے دو۔ تمہارے نظریے، تمہاری سوچ میں میلاد کا مروجہ طریقہ نہیں، نہ مناؤ۔ اور نہ میرا بریلوی بھائی کوئی بتا سکتا ہے کہ جو میلاد نہیں منائے گا وہ کافر ہے، بتا دو کہیں سے فتویٰ لا دو، کسی بریلوی مدرسے کا فتویٰ لا دو جو یہ کہے کہ میلاد نہ منانے والا کافر ہے۔ نہ بریلویوں کے پاس ایسا فتویٰ، نہ دیوبندیوں کے پاس ایسا فتویٰ، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن فضول پر پورا ایڑی چوٹی کا زور لگائے ہوئے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ میں جب تک بریلویوں کے خلاف نہیں بولوں گا، میرے دیوبندی مقتدی مجھے نذرانے نہیں دیں گے، میری دعوت نہیں کریں گے، میرا پیٹ نہیں بھرے گا۔ اور اگر میں بریلوی ہوں، جب تک میں دیوبندیوں کی دھجیاں نہ بکھیروں تب تک مجھے نذرانے نہیں ملیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ سارا پیٹ کا مسئلہ ہے۔ جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، میلاد منانے والا بھی، میلاد نہ منانے والا بھی، ہاتھ سینے پر باندھنے والا بھی، ہاتھ نیچے باندھنے والا بھی، یہ سب محمد رسول اللہ کی امت ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ صرف پیٹ کے چکر نے ہم مسلمانوں کو تقسیم کر دیا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت میں نے کہا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق میں بشر ہیں، تخلیق میں، تعلیم میں نور ہیں۔ تخلیق میں بشر کیسے ہیں کہ 9 ماہ ماں کے پیٹ میں رہے، اور نور کیسے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں ہے تو ماں کا جسم خوشبو سے معطر ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم ماں کے پیٹ میں ہیں تو ماں کو پیٹ میں درد، ٹھیک ہے نا جی، پسینے آ رہے ہیں، ماں کے جسم میں بدبو ہے، اس لیے کہ ہم صرف بشر ہیں، اور محمد رسول اللہ بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں۔ بشر یوں کہ 9 ماہ ماں کے پیٹ میں، اور نور یوں کہ ماں کے پیٹ میں ہوتے ہوئے ماں جس راستے سے جائے، مکے کے پتھر و شجر و حجر بآواز بلند کہیں، اے محمد کی اماں تجھ پر سلام ہو۔ یہ ہے نور، ٹھیک ہے نا جی۔ ہم بھی ماں کے پیٹ سے 9 ماہ بعد اس دنیا میں آتے ہیں، حضور علیہ السلام بھی 9 ماہ بعد دنیا میں آئے، لیکن ہم صرف بشر ہیں، محمد بشر اور نور ہیں۔ ہم بشر ہیں تو ہم خون میں لتھڑے ہوئے، ٹھیک ہے نا جی، گندگی میں، جب تک دایا نے ہمارے جسم کو دھو کر صاف نہیں کیا، ماں بھی ہمیں اپنے سینے سے لگانے کے لیے تیار نہ تھی۔ لیکن محمد جب اس دنیا میں آئے، روایات میں آتا ہے، اماں آمنہ فرماتی ہیں کہ غسل کیے ہوئے تھے، غسل کیے ہوئے تھے، آپ کے جسم پر گندگی نہیں تھی، غسل کیے ہوئے تھے، ختنہ کیا ہوا تھا، بال بنے ہوئے تھے، آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا۔ یہ بشر اور نور کی پیدائش ہے۔ ہمیں جب تک آنکھوں میں سرما نہ لگایا جائے، جب تک ہمارے بال نہ بنائے جائیں، جب کر نہلا دھولا کر ہمیں کپڑوں میں نہ لپیٹا جائے، تب تک ہم سے ہر ایک بھاگتا ہے۔ لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے،
تو غسل کیے ہوئے مغسول، غسل کیے ہوئے مختون، ختنہ کیے ہوئے، ٹھیک ہے نا جی، سرما لگایا ہوا، پاک اور صاف حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ یہ ہے اس بشر کی پیدائش جو تخلیق میں بشر ہے، ٹھیک ہے نا جی، جو تخلیق میں بشر ہے، تعلیم میں نور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے والد ماجد زندہ نہیں تھے۔ حضرت عبداللہ آپ کی وفات سے 6 ماہ پہلے دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ آپ یتیم تھے، در یتیم تھے، ٹھیک ہے نا جی، در یتیم تھے۔ آپ اور میں پیدا ہوں گے تو ہمارے والد والدہ کو ہمارے چچا، خالہ، ماموں، تایا، پھپھا نے مبارکبادیں دی ہوں گی، لیکن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو عرشوں پر بھی فرشتے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، اور اللہ کی طرف سے بی بی آمنہ کو جبرائیل پیغام لا کر مبارکبادیں دے رہے تھے۔ فرش سے عرش تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے مبارکبادیں دی جا رہی تھیں۔ آپ اور ہم کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا، ہم اس کے لیے مارکیٹ سے کوئی کھلونا لینے کے لیے جائیں گے، ٹھیک ہے نا، ہم اس کے لیے جھولا لے کے آئیں گے، پھر کسی اپنی بہن کو کہیں گے میرا بیٹا ہے اس کو جھولا جھلاؤ تاکہ یہ نیند کرے، روئے گا تو جھولا جھلائے گا۔ لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جھولے میں لٹایا گیا تو آپ کو جھولا جھلانے کے لیے آپ کی کوئی پھپھو، آپ کی کوئی خالہ، آپ کی کوئی مامی یا بہن نہیں تھی، جھولا جھلانے والا جبرائیل تھا، اور آپ کا کھلونا چاند تھا کہ آپ جب روتے اللہ تعالیٰ چاند کو سامنے کر دیتے۔ آپ بچپن میں انگلیوں کو ہلاتے تو آپ کی انگلیوں کے اشارے پر چاند ادھر ادھر اچھلتا کودتا رہتا تھا، جسے آپ دیکھ کر چپ ہو جایا کرتے تھے۔ یہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپنا۔ جب آپ پیدا ہوئے، دنیا عرب کا دستور ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو گاؤں گوٹھوں میں بھیج دیا کرتے تھے، دایاؤں کو دے دیتے تھے۔ شہر اور گاؤں کی زندگی میں گاؤں کی زندگی زیادہ بہتر ہوتی ہے شہر والی زندگی سے۔ شہری بابو سے گاؤں والا دیہاتی بہادر ہوتا ہے، شہری بابو سے گاؤں والا دیہاتی صحت مند ہوتا ہے، شہری بابو کی نظر سے گاؤں والے دیہاتی کی نظر زیادہ تیز ہوتی ہے، شہری بابو کی سماعت سے گاؤں والے دیہاتی کی سماعت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ آج کل تو گاؤں اور شہر مل گئے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، آج کل تو وہی سہولیات شہروں میں ہیں، وہ پہلے دور میں گاؤں میں آج بھی آپ پہاڑی علاقوں کی طرف چلے جائیں جہاں یہ دنیا کی جدید چیزیں موجود نہیں ہیں، وہاں کے لوگ زیادہ صحت مند ہیں، وہاں کے لوگ زیادہ تندرست ہیں۔ تو عرب کے لوگ اپنے بچوں کو دائیوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ تو جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو اسی موسم میں مکہ کی بہت ساری ماؤں نے اپنے بچوں کو جنم دیا، اور مکے میں دائیوں کا ایک جم گھٹا تھا بچوں کو لینے کے لیے کہ میں دائی کا خیال یہ ہوتا ہے کہ میں کسی مالدار باپ کا بیٹا گود لوں تاکہ وہاں سے نذرانہ بہت ملے گا، ٹھیک ہے نا، حق الخدمت بہت ملے گا۔ اور والدین کا خیال کیا ہوتا ہے، کسی ایسی دایا کو بچہ دیا جائے جس کے گاؤں میں خوشحالی ہو، مفلسی نہ ہو، خشک سالی نہ ہو۔ ایک خاتون، ایک دایا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے والدہ ماجدہ کے دروازے پر آتی ہیں، دروازہ بجایا، بچہ ہے؟ ہاں جی بچہ ہے، دیں گے جی دیں گے۔ بچے کا والد جی وہ تو 6 مہینے پہلے فوت ہو چکے۔ اچھا بچہ یتیم ہے، دایا آگے بڑھ گئی۔ یہ دایائیں یوں دروازے سے آگے چلی جاتی ہیں، اور وہ دایا جس کے دامن میں محمد عربی مقدر کر دیے گئے ہیں،
وہ دوسرے دروازوں پر جاتی ہیں۔ بنو سعد قبیلے کی دائی ہے، دائی حلیمہ، ٹھیک ہے نا جی، دائی حلیمہ جس کی اونٹنی مشہور ہے، وہ دائی حلیمہ ایک ایک دروازے پر جاتی ہیں۔ جی بچہ ہے، جی بچہ ہے، دیں گے جی دیں گے، باپ ہے جی ہاں ہے، آپ کہاں سے ہو؟ جی میں تو بنو سعد قبیلے سے ہوں۔ اچھا اچھا، وہ بنو سعد قبیلہ جہاں خشک سالی ہے؟ نہیں جی نہیں، ہم تو آپ کو بچہ نہیں دیں گے، ہم تو بچہ نہیں دیں گے۔ یہ دائیاں ساری در دولت سے خالی لوٹیں، اور وہ دائی سارے دروازوں سے خالی لوٹ کر در محمد پر آ کر رکی۔ پوچھا بچہ ہے؟ جی بچہ ہے، دیں گے جی دیں گے، آپ کہاں سے ہو؟ جی میں تو بنو سعد قبیلے سے ہوں۔ اچھا، اب یہاں کوئی لینے والا نہیں ہے اور اسے کوئی دینے والا نہیں، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ یہاں لینے والا کوئی نہیں، اس کو دینے والا کوئی نہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہیں۔ ان کی مجبوری یہ ہے کہ کوئی دائی رہی باقی نہیں، اس کی مجبوری یہ ہے کوئی بچہ باقی نہیں۔ اس نے کہا میں بنو سعد قبیلے سے ہوں۔ کہا چلو ٹھیک ہے، آپ ہی لے لو بنو سعد قبیلے سے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت دائی حلیمہ فرماتی ہیں جیسے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر اپنے سینے سے رکھا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میری خشک چھاتی دودھ سے بھر چکی ہے۔ میں لے کر جب اپنے شوہر کے پاس پہنچی، میں نے جب اپنے بچے کو محمد کو گود میں بٹھایا اور اپنے شوہر کو اونٹنی پر آگے اور خود پیچھے بیٹھی، تو اونٹنی اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ترتیب سواروں کی صحیح نہیں ہے، جو کائنات کا سردار ہے وہ پیچھے کیسے بیٹھا ہوا ہے۔ آخر دائی حلیمہ کے ذہن میں آیا یہ جس کو سینے سے لگانے سے چھاتی دودھ سے بھر جاتی ہے، یہ بچہ کوئی خوش قسمت ترین بچہ ہے، اس کو اٹھاؤ، آپ اپنی گود میں لے کر آگے بیٹھو۔ پھر دنیا نے دیکھا وہ مریل سی ڈھانچی، وہ کمزور سی ڈھانچی جس کو آتے ہوئے مذاق اڑا رہے تھے، جب وہی دائی حلیمہ اپنی ڈھانچی کو دوڑاتے ہوئے جا رہی تھی، تو پہلے سے نکلی ہوئی دائیاں جو بچوں کو لے کر جا رہی تھی روک روک کر پوچھ رہی تھی کہ حلیمہ کیا ڈھانچی تبدیل کر دی ہے، سواری بدل دی ہے، کیا ہوا ہے؟ کہا سواری نہیں بدلی ہے، سواری وہی ہے، سوار بدلا ہے۔ یہ سارا اس سوار کا کمال ہے۔ پھر یہی بات نہیں ختم ہوئی، حضرت دائی حلیمہ فرماتی ہیں ہمارے علاقے میں قحط سالی تھی، گھاس نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ہریالی نہیں تھی، لیکن جب ہماری بکریاں جس جگہ جنگل میں چرنے کے لیے جایا کرتی تھی وہیں گھاس ان کے لیے تیار ہوا کرتا تھا۔ وہ جب گھروں کو واپس آتی تھی تو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے تھے۔ قبیلے کے دوسرے علاقے کے لوگ دیکھ کر کہتے تھے حلیمہ کیا مسئلہ ہے، ہماری بکریاں بھی تو اسی جنگل میں چر کر واپس آئی ہیں لیکن خالی پیٹ ہیں، تمہاری بکریوں کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں۔ اور پھر جب تھوڑے سے بڑے ہوئے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رضاعی بہن، باجی بڑی بہن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی فرماتی ہے میں نے اپنی والدہ سے اجازت لی کہ میں اپنے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لوں اور بکریاں چرانے کے لیے لے جاؤں۔ جب واپس آئی تو کہنے لگی اماں آج تو عجیب تماشا ہو گیا۔ کیا ہوا؟ اماں پہلے تو طریقہ یہ تھا کہ میں بکریوں کا ریوڑ آگے چلتا تھا، میں چھڑی لے کر پیچھے سے ہانکا کرتی تھی، لیکن آج جب محمد کو لے کر اپنے اس لاڈلے بھائی کو لے کر میں چلی تو بکریاں آگے نہیں چل رہی تھی، بکریاں پیچھے کھڑی ہوئی تھی۔ ہم آگے چلتے تھے تو بکریاں چلتی تھی، ہم رکتے تھے بکریاں رک جاتی تھیں۔ صرف یہی نہیں اماں دیکھو بکریوں کا پیٹ بھرا ہوا ہے لیکن کھا کر کچھ بھی نہیں آئی ہیں۔ جب ہم گئے چراگاہ میں ہم ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، بکریوں نے بھی اپنے پاؤں سمیٹ کر گھٹنے سمیٹ کر محمد کے ساتھ چاروں طرف ایسے بیٹھ گئیں جیسے کسی لائق ادب اور احترام ہستی کے سامنے بیٹھا جاتا ہے۔ جب تک بیٹھے تھے بکریاں بھی بیٹھی رہیں،
ہم یوں ہی اٹھ کر آ گئے ہیں، بکریوں کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں۔ یہ ہے وہ نبی، یہ ہے وہ مقدس شخصیت جس کا بچپنا بھی اتنا معجزات سے بھرا ہوا تھا، جس کی ولادت بھی معجزات سے بھری ہوئی تھی، جس کا ماں کے پیٹ کے 9 مہینے بھی معجزات سے بھرے ہوئے تھے، کہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں 9 مہینے محمد میرے بطن میں رہے، میرے پیٹ میں رہے، مجھے یاد نہیں کہ کبھی کسی سخت پتھر پر میرا پیر آیا ہو اور وہ روئی کی طرح نرم نہ ہو گیا ہو۔ کہا 9 مہینے محمد جب تک میرے پیٹ میں تھے مجھے یاد نہیں کہ میں نے کنویں سے جھک کر پانی نکالا ہو، کنویں کا پانی منڈیر پر آ کر اچھلتا تھا کہ محمد کی اماں جھکے نہ، آسانی سے پانی بھر لے۔ یہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، صاحب کمالات ہے، صاحب معجزات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کمالات اللہ نے دنیا والوں پر ظاہر ہی نہیں کیے۔ محمد کیا ہیں صرف خدا جانے، اور خدا کیا ہے صرف مصطفیٰ جانے۔ نہ آپ صحیح معنی میں جان سکتے ہیں، نہ کوئی ولی، نہ کوئی غوث قطب ابدال، نہ صحابہ اکرام۔ تمہیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے محمد عربی کو جلال و جمال کا اتنا اعلیٰ پیکر بنایا تھا کہ صحابہ اکرام میں صرف ایک ابو بکر تھے جو حضور علیہ السلام کے چہرے کی طرف نظر جما کر دیکھ سکتے تھے، باقی کسی صحابی میں یہ تاب نہیں تھی کہ حضور علیہ السلام کے چہرے پر نظر جما کر دیکھ سکے۔ یہ صاحب کمال، صحابہ اکرام کے سامنے جتنے کمالات آئے نا، صحابہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام قد میں لمبے نہیں تھے، زیادہ معتدل لمبائی تھی۔ ایک تو ٹھگنا پن ہوتا ہے نا، نہیں، ٹھگنے پن سے بڑے تھے، زیادہ لمبے بھی نہیں تھے، لیکن جب ہم سب کے درمیان چلتے تھے تو سب سے بلند نظر آتے تھے۔ فرمایا بادشاہوں کی طرح تخت نہیں بچھاتے تھے، بیٹھتے تو ہم سب کے درمیان میں تھے، لیکن باہر سے کوئی آتا تھا تو آپ کو سب سے بلند پا کر سمجھ جاتا تھا کہ یہی اس مجمع کا سردار ہے۔ فرمایا آپ دوڑتے نہیں تھے، آپ دوڑتے چلتے ہوئے تیز نہیں چلتے تھے، لیکن صحابہ فرماتے ہیں جب حضور چلتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا زمین آپ کے قدموں کی طرف سمٹ سمٹ کر آ رہی ہو، اور ہم دوڑ کر حضور کو پہنچا کرتے تھے۔ حضور تو آرام سے چلا کرتے تھے۔ یہ کمال تھا، حضور علیہ السلام کا سایہ زمین پر کبھی نہیں پڑا۔ یہ آپ کا معجزہ تھا۔ حضور علیہ السلام انسان تو انسان، جانور بھی آپ کا ادب اور احترام کرتے تھے۔ یہ آپ کا معجزہ تھا۔ حضور علیہ السلام ان جنگجوؤں کو جو عصبیت پر، جو قومیت پر صدیوں صدیوں جنگیں کیا کرتے تھے، ان کو شیر و شکر کر دیا۔ صرف 13 سال کے بعد جب ان کو لے کر مدینہ پہنچے تو پھر فرمانے لگے یہ مہاجر اور یہ انصاری تم دونوں بھائی ہو، یہ مہاجر یہ انصاری تم دونوں بھائی ہو۔ پھر انہوں نے وہ بھائی بندی کا رشتہ ایسا نبھایا کہ اپنی جائیدادوں میں آدھا آدھا حصہ مہاجروں کو دے دیا کہ یہ میرا مہاجر وہ بھائی ہے، ایک تو وہ بھائی ہے جو میری ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے، لیکن یہ بھائی اس سے زیادہ بھائی ہے جسے محمد نے میرا بھائی کہا ہے۔ اتنی محبت، اتنی مواخات، جو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ پھر حضور نے فرمایا میرے صحابیوں، جس کے گھر 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں، کتنی؟ 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں، اس نے ان کی تربیت کی، تعلیم دی دین کی، پھر اچھی جگہ ان کا رشتہ کرا دیا، ان کا نکاح کرا دیا، اس شخص کی جنت کا میں محمد ضامن ہوں۔ بیٹی بھی تیری، تربیت بھی تو کر، تعلیم بھی تو دے، ظاہر ہے باپ رشتہ بھی اچھی جگہ ہی کرے گا، لیکن رحمت للعالمین کی رحمت تو دیکھیے، فرماتے ہیں بیٹی تیری ہے، تربیت بھی تو کرے گا، علم بھی تو دے گا، اچھا رشتہ بھی تو کرائے گا، لیکن اس بیٹی کا روحانی باپ میں محمد ہوں، اس لیے اس بیٹی کی خدمت کے بدلے میں
میں محمد تجھے جنت لے کر دوں گا۔ صحابی بھی عجیب شخصیتیں تھیں۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ کسی کی 3 بیٹیاں نہ ہوں، کیا 2 پر بھی؟ کیا 2؟ سوچو اگر صحابہ نہ پوچھتے تو یہ فضیلت تو 3 تک رہتی نا۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کسی کی 3 بیٹیاں نہ ہوں، 2 ہوں، پھر بھی آپ جنت کی ضمانت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، کیونکہ رحمت کا سمندر بہہ رہا تھا نا۔ آپ نے فرمایا ہاں 2 بیٹیوں پر بھی یہی ضمانت دیتا ہوں۔ پھر صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کسی کی 2 بھی نہ ہو، 1 ہو، تو آپ نے فرمایا ہاں 1 پر بھی یہی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے وہ لوگ جو بیٹی کو زندہ دفن کرنا قابل فخر سمجھا کرتے تھے، باعث فخر سمجھا کرتے تھے، عیب سمجھا کرتے تھے، بیٹی گھر میں موجود ہو، لیکن پھر وہ بیٹیوں کی تربیت بھی کرنے لگے، تعلیم بھی دینے لگے، وراثت میں ان کو حق بھی دینے لگے، بیوی کی شکل میں ان کا ادب اور احترام اور ان کو محبت بھی دینے لگے، ماں کی شکل میں ان کے قدموں میں جنت بھی ڈھونڈنے لگے۔ بیٹی عورت کی شکل میں ہو تو قابل احترام، بہن عورت کی شکل میں ہو تو قابل احترام، بیوی عورت کی شکل میں ہو تو قابل محبت، ماں عورت کی شکل میں ہو تو قابل ادب اور احترام۔ یہ رتبے کس نے دیے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے۔ آج وہ عورت اپنے اس محسن کو بھلا چکی ہے جس نے تمہیں زندہ دفن ہونے سے بچایا ہے، جس نے تمہیں وراثت میں حق دیا ہے، جس نے تمہارے قدموں میں تمہاری اولاد کی جنت کو رکھ دیا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور محترم بزرگوں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ معجزہ ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام معجزات کو ایک طرف رکھ دیا جائے، شاعر نے کہا نا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری۔ حسن یوسف کا حسن، دم عیسیٰ کا پھونک مار کر پرندوں کو زندہ کر دینا، یا مادرزاد کوڑ کے مریضوں کو صحت مند کر دینا، دم عیسیٰ ید بیضہ داری، یا موسیٰ کا چمکتا ہوا ہاتھ آنچ خوباں ہماں دارن۔ یہ تو ان کے پاس اتنی خوبیاں اور کمالات ہیں، تو تنہا داری، یہ تمام کمالات ایک تجھ میں ہیں میرے محمد۔ تبھی تو کسی شاعر نے کہا آفاق ہائے گردیدہ ام، مہرے بتاں ورزیدہ ام، بسیار خوباں دیدہ ام، لیکن تو چیزیں دیگری۔ آفاق ہائے گردیدہ ام، مشرق و مغرب میں گھوم چکا ہوں، مہرے بتاں ورزیدہ ام، بڑے حسین و جمیل لوگوں کو دیکھا ہے، بسیار خوباں دیدہ ام، گہری نظر سے دیکھ چکا ہوں، لیکن تو چیزیں دیگری، تو چیز ہی کچھ اور ہے، تو صاحب کمال ہے، تو صاحب جمال ہے، تو صاحب جلال ہے، تو صاحب عزت و رتبہ ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو وہ مقام و رتبہ عطا فرمایا کہ ایک موقع پر وحی کا دروازہ بند ہو گیا، کافروں نے تانے دینا شروع کر دیے کہ محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا، محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا، بھلا دیا، کہاں ہے محمد کا رب؟ تو اللہ نے جبرائیل کو کہا جاؤ اور جا کر یہ پیغام دے دو، میرے محمد کو پیغام دے دو۔ فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ قسمیں اٹھا کر کہا تجھے تیرے رب نے نہیں چھوڑا، تجھے تیرے رب نے نہیں چھوڑا، نظر انداز بھی نہیں کیا۔ پھر فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تجھے تیرا رب دے گا، کتنا دے گا؟ قرآن ہے۔ ہمارے ہاں یہی تو ایک بیماری ہے، اللہ اس کینسر سے زیادہ خطرناک بیماری سے اس امت کو بچائے۔ جو سیرت کو زیادہ بیان کرے کہیں گے یہ بریلوی بدعتی ہے، جو توحید کو زیادہ بیان کرے کہیں گے یہ وہابی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ او بھائیو، یہ بریلویت دیوبندیت کے خول سے باہر نکلو، تم محمد کی امت ہو، تم محمد کی امت ہو۔
میں پوچھتا ہوں ابو بکر بریلوی تھا یا دیوبندی تھا؟ میں پوچھتا ہوں عمر بریلوی تھا یا دیوبندی تھا؟ میں پوچھتا ہوں عثمان بریلوی تھا یا دیوبندی تھا؟ میں پوچھتا ہوں علی بریلوی تھا یا دیوبندی تھا؟ جب یہ تفریق صحابہ میں نہیں تھی تمہارے اندر کہاں سے آ گئی ہے؟ محبت کرتا ہے اگر کوئی جلوس نکال کر تو کرنے دے دو، کیوں اعتراض کرتے ہو؟ اور اگر کوئی جلوس نہیں نکالتا تو نہ نکالے، تم اعتراض کیوں کرتے ہو؟ کوئی جلوس نکال کر محبت کر رہا ہے، کوئی جلوس نہ نکال کر محبت کر رہا ہے۔ نہ جلوس نکالنا محبت کی آخری دلیل ہے اور نہ جلوس نہ نکالنا محبت کی آخری دلیل ہے۔ ہر ایک کی محبت کرنے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ کبھی ابو بکر کعبے کے صحن میں کافروں سے پٹ کر محبت رسول کا حق ادا کر رہا ہے، تو کبھی بلال انگاروں پر لیٹ کر محبت کا حق ادا کر رہا ہے، کبھی سمیہ جسم کے ٹکڑے کروا کر محبت کا حق ادا کر رہی ہے، کبھی عبداللہ بن مسعود اپنی داڑھی سے منبر رسول کو جھاڑو لگا کر محبت کا حق ادا کر رہا ہے۔ تم کون ہوتے ہو کسی پر عاشق رسول اور گستاخ رسول کے فتوے دینے والے؟ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا اور محمد مکی مدنی حجازی تہامی ہاشمی اور رحمت للعالمین شفیع المذنبین کو اپنا آخری نبی مان لیا، وہ بریلوی کہلائے تب بھی مومن، دیوبندی کہلائے تب بھی مومن، اہل حدیث کہلائے تب بھی مومن۔ جو ان کو لڑائے وہ کافر۔ صحیح ہے یا غلط ہے؟ جو ان کو لڑائے وہ کافر، جو ان کو لڑائے وہ بغیرت، جو ان کو لڑائے وہ دین کا غدار، جو ان کو لڑائے وہ دین کا دشمن۔ صحیح ہے یا غلط ہے؟ کب سے تم نے یہ دیواریں کھڑی کر دی ہیں؟ کب سے تم نے کفر کے فتوے بانٹنا شروع کر دیے ہیں؟ کب سے تم نے گستاخ رسول اور مشرک کے فتوے بانٹنا شروع کر دیے ہیں؟ تمہارے بڑے ایک صف میں کھڑے ہوئے ہیں، کہتے ہیں بریلوی دیوبندی نبی کا میلاد نہیں مناتے اس لیے وہ گستاخ ہیں۔ پھر دوسری پارٹی کہتی ہے بریلوی قبروں پہ سجدے کرتے ہیں اس لیے وہ مشرک ہیں۔ مفتی محمود بریلوی تھا، دیوبندی تھا۔ علامہ شاہ احمد نورانی بولو، علامہ احسان الہی ظہیر اہل حدیث تھا۔ یہ ایک صف میں ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، ان کو کوئی اختلاف نہیں تھا۔ یہ کیڑا آج کے مولویوں میں پیدا ہو گیا ہے، یہ کیڑا آج کے مولویوں میں پیدا ہو گیا ہے، یہ جراثیم آج کے مولویوں میں پیدا ہو گیا ہے، اور اس کیڑے کا علاج ہم کریں گے، اس جراثیم کو ماریں گے، اس امت کو ایک بنائیں گے۔ یہ محمد کی امت ہے، چاہے انگوٹھے چومنے والی ہو چاہے نہ چومنے والی ہو، یہ محمد کی امت ہے، چاہے ہاتھ ادھر باندھتی ہو یا ادھر باندھتی ہو۔ یہ قادیانیوں کی لگائی ہوئی آگ میں اپنی قوت کو مت جلاؤ، میلاد منانے والوں کو منانے دو۔ تمہارے ہاں نہیں ہے یہ طریقہ، نہ مناؤ۔ میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں ہر پیر کو روزہ رکھ رہے ہیں، اور ویسے یہ نبی کی سنت بھی ہے، نبی کی سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہو کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میں پیر کو پیدا ہوا تھا، میں پیر کو پیغمبر نے اپنی ولادت کا شکرانہ روزہ رکھ کر ادا کیا۔ ہم بھی اگر واقعتاً عاشق رسول ہیں تو آؤ کرو نا ہمت۔ یہ مشکل ہے، یہ جلسہ کر لینا آسان ہے، یہ عشق رسالت کی سنت کو زندہ کرنا ذرا مشکل ہے۔ رکھو ہر پیر کا روزہ، رکھو ہر پیر کا روزہ، کہ ہمارے آقا پیر کو پیدا ہوئے تھے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کسی مسلک پر تنقید نہیں کر رہا۔ اگر کوئی جلوس نکالنے کو، شہر سجانے کو ایمان سمجھتا ہے تو بے شک بھائی تیرا ایمان، تو جان، تو سجا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر میں نہیں سجا رہا تو مجھ پر کفر کے فتوے نہ لگا۔ اگر مجھ پر کفر کے فتوے لگائے گا تو یہ فتوے تیرے امام شاہ احمد نورانی پر پہنچیں گے، یہ ابو الحسنات بریلوی پر پہنچیں گے، یہ احسان الہی ظہیر پر پہنچیں گے۔ یہ سب
ایک ہو کر اپنے نبی کی ختم نبوت کا تحفظ کر رہے ہیں تو امت بھی ایک ہو جائے، امت بھی ایک ہو جائے۔ یہ تفریقیں چھوڑ دو، برادری کی بھی تو رسومات ہوتی ہے نا بھائی، بلوچوں کا یہ طریقہ ہے، سندھیوں کا یہ طریقہ ہے، بھائی مہاجروں کا یہ طریقہ ہے، اس میں بھی آپ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہو؟ بھائی جو سندھی ٹوپی نہیں پہنے گا وہ کافر، جو پاجامہ نہیں پہنے گا وہ کافر، جو بڑا پگڑ نہیں پہنے گا بلوچوں والا وہ کافر۔ بھائی جب برادری کی سطح پر تفریقیں موجود ہیں، پھر بھی ہم محمد کے امتی ہیں، تو مسلکی تفریقیں موجود رہیں لیکن بنو محمد کے امتی۔ اگر محمد کے امتی نہیں پھر 100 دفعہ دیوبندی بن جاؤ، بریلوی بن جاؤ، اہل حدیث بن جاؤ، اگر محمد کی عزت اور ناموس ختم نبوت کا درد نہیں تو نہ تمہیں بریلویت بچائے گی، نہ دیوبندیت بچائے گی، نہ اہل حدیثیت بچائے گی۔ بچائیں گے محمد عربی، غلامی بنائے گی۔ میں ایسا مسلک بتا رہا ہوں، میں ایسا فرقہ بتا رہا ہوں جو سب کی نجات کا فرقہ ہے، اور وہ ہے محمد کے غلاموں کا فرقہ۔ محمد کے غلام ہو، کون کون ہے محمد کا غلام؟ محمد کے غلام ہو اور محمد کے غلام رہنا۔ یہ مسلکوں کے پٹے اتار کر پھینک دو، یہ مسلکوں کی چادریں اتار کر پھینک دو۔ کیوں کہ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، سمجھے نا جی؟ محمد کی غلامی ہے دین حق کی شرط اول، اگر ہو اس میں خامی تو پھر سب کچھ نامکمل۔ اس لیے بنو محمد کے غلام، اللہ ہمیں محمد کا غلام بنائے، پھر دیوبندی بریلوی۔ اللہ پہلے دیوبندی نہ بنائے، پہلے محمد کا غلام بنائے پھر دیوبندی بنائے، محمد کا غلام بنائے پھر اہل حدیث بنائے، محمد کا غلام بنائے پھر بریلوی بنائے۔ آمین کہتے ہو؟ یا تمہیں بھی چونچوں میں مزہ آتا ہے، یہ لڑائی میں مزہ آتا ہے؟ اگلے جمعے پھر نور و بشر کی بات شروع کر دوں، پھر بریلویوں کے پرخ سے اڑاؤں، پھر آپ بولے گے واہ بھائی واہ راشد مدنی زندہ باد۔ مجھے ایسی زندہ باد کی کوئی لالچ نہیں ہے۔ اگر جس دن راشد مدنی امت کو لڑائے اس دن راشد مدنی مرد آباد ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔